آج کی بڑی خبر، سپریم کورٹ نے بلین ٹری سونامی کا نوٹس لے لیا ہے، اور جو ہیڈ لائنز بنی ہیں تمام اخبارات میں ان کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ بہت بڑی سونامی آنے والی ہے اس سونامی کے حوالے سے۔ آپ کے سامنے دوبارہ سے ہم پڑھ دیتے ہیں۔ سارے درخت بنی گلا میں ہی لگے ہوں گے، یہ چیف جسٹس کی آبزرویشن ہے، بہت ہی اسٹرانگ آبزرویشن ہے۔ یہ اس وقت انہوں نے آبزرو کیا اخباری رپورٹس کے مطابق جب ان کو بتایا گیا کہ اسلام آباد کے اندر بھی کوئی 5 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ درخت لگائے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بنی گلا کے گرد ہی لگیں گے، اور خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ جو بنی گلا کے اندر ٹریز لگانی ہے زیادہ سے زیادہ وہ عمران خان صاحب کے گھر کے گرد کوئی پارک بنا رہے ہیں، وہاں پہ ٹریز لگائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل پاک پوتر صاف ستھرے ہیں، ہم نے تو کبھی کوئی وسائل استعمال نہیں کیے۔ سڑک بنتی ہے تو وہ خان صاحب کے گھر کو کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے، ارد گرد ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں اپنے چہیتوں کی تو وہ گھر کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے، درخت لگائیں گے تو وہ گھر کی قیمت میں اضافہ کریں گے۔ بہرحال جو آبزرویشن اس کے اوپر آئی، جو کے پی کے اندر یہ بہت عرصے سے بلین ٹری سونامی کا معاملہ چل رہا ہے، اس کا بھی انہوں نے نوٹس لے لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ درخت لگے تو لگے کہاں پر ہیں، اور اس کے ذرا آپ اعداد و شمار تو لے کے آئیں، اور جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ درخت لگے تو ہیں لیکن 40% ہم نے نئے درخت لگائے ہیں جی، اور جو 60% ہیں وہ پرانے درختوں کو ہم نے ری جنریٹ کیا ہے۔ تو سوال اس کے اوپر ایک بڑا بنتا ہے جو سپریم کورٹ نے نہیں پوچھا، وہ یہ کہ اگر آپ نے 1 بلین ٹریز لگائے ہوں پچھلے 4 سال کے اندر تو اس کا کوئی نہ کوئی ماحولیات کے اوپر، موسم کے اوپر اثر تو پڑے گا۔ آپ جن جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پہ درخت زیادہ ہوتے ہیں، جھنڈ ہوتے ہیں، تو ایک آپ کو عام سی مثال دے دیتا ہوں، وہاں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو ٹیمپریچر ڈراپ محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک صوبے کے اندر 1 بلین ٹریز اگا دیے ہیں تو پھر اس صوبے کے ٹیمپریچر کے اندر تو کلائمیٹیکلی کوئی فرق تو آنا چاہیے، وہ بالکل اویلیبل نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے سیٹلائٹ کے ذریعے اس کو انڈورس کروایا ہوا، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ذریعے انہوں نے کروا دیا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے کوآرڈینیٹس دیکھنے ہو، ہمارے کولیگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی، تو جب ان کو بتایا گیا جی کہ آپ سیٹلائٹ کے ذریعے اس کے کوآرڈینیٹس لے کے دیکھ سکتے ہیں کہاں پر پہلے گرینری تھی اور اب جو ہے گرینری بڑھ گئی ہے، تو وہ جب کوآرڈینیٹس انہوں نے استعمال کرنے شروع کیے تو پتہ چلا کہ وہ تو آپ کو ایک خاص قسم کا ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، اور وہ ایپ جو ہے حکومت کے کنٹرول میں، اس کے بغیر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے آپ گوگل میپ کے اوپر جائیں گے، کچھ ڈالر دے کے پیسے لگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی پہلے یہاں پر کتنے درخت اور اب کتنے، ایسا پاسبل نہیں، تو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ اپنی زمینوں کے اوپر لوگوں کو درخت لگانے کو کہا ہوا۔ تو یہ ری جنریشن کیا ہوتی ہے کہ میں اگر کلیم کر دوں کہ میرے گھر کے اندر پہلے 4 درخت تھے اب میں نے 8 کر دیے ہیں، تو کیا یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا کارنامہ ہوگا؟ تو اس میں بڑے جھول ہیں۔ نیب کی ایک انکوائری بھی اس کے اوپر آرڈر ہوئی ہے، اس سال کے شروع میں اس انکوائری جو انیشل سٹیجز میں تھی وہ آرڈر کی گئی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ 450 ملین کی جو رقم ہے اس سے کہیں زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ تو نیب کی انکوائری آپ کو پتہ ہے ویسے کیسی ہوتی ہیں، جن معاملات کے اوپر آپ نے مٹی بھی ڈالنی ہوتی ہے ان کی بھی انکوائریاں طلب کر کے پھر شاید جو شیلف کے اوپر فائل کو رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے انکوائری آرڈر کی ہوتی ہے۔ ایک یہ بھی کا کے پی کا بلین سونامی ٹری کہاں پر ہے نظر نہیں آ رہا۔ محکمہ ماحولیات کے بارے میں تو آبزرویشنز بہت ہی اسٹرانگ ہے، کہا کہ سارے کا سارا عملہ چور ہے، اور یہ کہا کہ اب چونکہ عمران خان صاحب نے 1 بلین کے پی سے لے کے اب اس کو 10 بلین کر دیا ہے، اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اس 10 بلین کی بات کرتے ہیں۔ ابھی جو امریکن سنگر آئی ہوئی تھی کون ہاتھی کو یہاں سے لے جانے کے لیے، ان کو بھی کہا تھا کہ آپ اس انیشیٹو کا حصہ بنیں، اور ان کو بھی 10 بلین ٹریز کی جو ہے وہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ ہم نے لگانا ہے۔ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ منصوبہ ناقابل یقین لگتا ہے، اتنے درخت لگیں گے تو قسمت بدل جائے گی۔ یہ درخت لگ کہاں پر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ نے ایک ایسا منصوبہ جس کے ذریعے بین الاقوامی طور پر ایک دھوم مچانے کی کوشش کی ہے، جس کو آپ ہر جگہ پر اپنے ماحولیاتی کامیابی کی ضمانت قرار دیتے ہیں، اس کے نمبرز جو ہیں وہ ویریفائبل نہیں ہیں۔ اب نمبرز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ان کو ویریفائی کرنے لگے تو جواب یہ آتا ہے ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے، اور یہی ہوا کورٹ کے اندر جب ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ یہ ہم ویریفائی کیسے کریں، ان کا جی اتنے درخت جو لگے ہیں ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے۔ لاہور کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جب درخت لگتے ہیں تو نظر آتے ہیں، جب صفائی ہوتی ہے تو نظر آتی ہے،
لیکن پورے پاکستان کے اندر اگر آپ نے ٹریز لگانے ہیں یا پنجاب اور کے پی کو ملا کے دیکھ لیں آپ نے ٹریز لگانے ہیں تو وہاں پر آپ کو نظر آنے چاہیے. تو آپ ویورز ہیں, آپ خود دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کو لگا ہے کسی جگہ پر کہ بہت بڑی سونامی ہے؟ اور یہ کیسی سونامی ہوگی؟ اور سونامی کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے نا, اس کی جو لہریں ہیں وہ محاورتاً آسمان سے باتیں کرتی ہیں, یعنی آپ کو چاند پر سے سونامی جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے. تو آپ کو کہیں پر لہر کو تو آپ چھوڑیں جو آسمان سے بات کرے, کہیں پر آپ کو چھوٹی سی کوئی بوند بھی گرتی ہوئی نظر آئی ہے؟ آپ کو لگا ہے کہ یہاں پر درخت جو ہیں وہ اس بڑی تعداد میں لگے ہیں؟ تو جو اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے, جو پبلک کے ذریعے انڈورسمنٹ جس کی آتی ہے, اس کا بھی فقدان ہے. جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے اس کا بھی فقدان ہے. جو فنڈز کا استعمال ہے اس کے اوپر کوئی ٹرانسپیرنسی اویلیبل نہیں ہے. بین الاقوامی ایک عمومی سی مبہم سی انڈورسمنٹ لے کر ہم نے اس کو ایک اتنے بڑے پیغام میں کنورٹ کر دیا ہے کہ جیسے پاکستان میں ہم نے وہ کام کیا ہے جو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے یا اب دنیا میں کسی اور جگہ پر نہیں ہوا. تو یہ سپریم کورٹ نے اب اس کو نوٹس لے لیا. اچھا, اس کے اوپر اب بڑی بحث شروع ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. خیال تو یہی کیا جاتا ہے کہ یہ جو آبزرویشنز دی گئی ہیں اس کے نتیجے میں ایک بڑی تحقیق ہوگی اور حقائق جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے, کیونکہ جو آبزرویشنز دی گئی ہیں بہت سٹرانگ آبزرویشنز دی گئی ہیں. یہ اس پیٹ منصوبے کے بارے میں دی گئی ہیں جس کے جو ہر دوسرے ٹویٹ کے اندر جس کا ذکر عمران خان خود کرتے ہیں, جس کو بین الاقوامی فورم پر لے کے جاتے ہیں, اس طرح میں نے آپ کو بتایا. تو اب تصور اور توقع یہ کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اس کی بڑی تحقیقات ہوں گی اور فائلیں کھولیں گی اور پھر حساب کتاب ہوگا کون سا درخت کہاں پر لگا, اور اگر یہ معاملہ گڑبڑ نکلا تو پھر اس کے اوپر باقاعدہ انصاف ہوگا. جو تاریخ ہے اس کے پیش نظر ہمیں تھوڑی سی اس تجزیے میں احتیاط برتنی چاہیے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹس نے یا ہائی کورٹس نے نوٹسز لیے ہیں, لیکن نوٹس لینے کے بعد اور اس وقت خبر بھی بڑی بن گئی, لیکن اب نوٹس لینے کے بعد معاملات طے کیے ہیں تو عملاً چیزوں کو انڈورس کر دیا. مثلا ملک ریاض کے جو کیسز تھے, ان کی زمینوں کے جو معاملات تھے, اس کا جب نوٹس لیا گیا تو بڑی بڑی خبریں لگیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, اور آخر میں جس طرح معاملات طے ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مکمل طور پر ان تمام سکیمز کو انڈورس کر دیا گیا. تو جب نوٹس لیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ طوفان مچ جائے گا, یعنی انصاف کی سونامی آ جائے گی, لیکن جب آخر میں نتیجہ نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہی ہوا ہے جو پہلے ہوتا آیا کہ اس کو انڈورس کر دیا گیا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جب الیکشنز کی پٹیشنز داخل ہوئی تھیں تو اس کے بارے میں بڑی دھوم مچی تھی کہ پتہ نہیں الیکشن کے اوپر کیا فیصلہ آنے والا, الیکشنز کو انڈورس کر دیا. عمران خان صاحب کی صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ معاملہ جب کورٹ کے اندر گیا تو وہاں سے سرٹیفکیشن جاری ہوئی. جب معاملہ گیا تھا تو کہا گیا تھا پتہ نہیں کیا آپ نے شرمناک کا لفظ استعمال کر دیا, وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا, اور اس کے بعد ہوتے ہوتے اسی کورٹ کے اندر سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ وہ لے کر واپس آ گئے. سملرلی ایڈوائزرز کا معاملہ آپ وہاں پر لے کے گئے, وہاں سے عملاً جو ہے وہ پالیسی انڈورسمنٹ لے کر واپس آ گئے. تو کورٹس کے اندر جب معاملات نوٹس لیا جاتا ہے تو ویسے ہی خبریں بنتی ہیں جیسی اس سونامی کے حوالے سے بنی ہیں, لیکن جب معاملات کورٹ میں سے نکل کے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انڈورسمنٹ کے سرٹیفکیٹس کے ساتھ وہ لوگ جو شروع میں جب ہیڈ لائنز بنتی ہیں وہ بیک فٹ پر نظر آتے ہیں, وہ سینہ تان کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہم کورٹ سے لے کے آئے ہیں, کورٹ نے کہا ہے میں صادق اور امین ہوں, کورٹ نے کہا ہے کہ جو بحریہ کے معاملات ہیں وہ درست ہے, کورٹ نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا وہ بہت بڑی بلڈنگ تھی جس کے فلیٹس کا نوٹس لیا گیا تھا, اور ہم نے کہا جی دیکھیں انصاف ہو جائے گا, یہ سی ڈی اے بھی اس کے اندر ایگریوڈ پارٹی ہے, اور یہ انہوں نے کس طرح ایک زمین کے اوپر کمرشلائز طریقے سے فلیٹس بھیجے ہیں, ساروں کے فلیٹس اس کے بیچ میں ہیں, عمران خان صاحب کے بھی بیچ میں ہیں, ججز کے بھی بیچ میں فلیٹس ہیں, اور بھی بڑے لوگ ہیں. تو کورٹ نے دیکھے جی نوٹس لے لیا, کتنا بڑا ہاتھ ڈالا, آخر میں آ کے انہی فلیٹس کو انڈورس کر دیا. تو اب وہ لوگ دندناتے پھرتے ہیں, وہ زمین جو انہوں نے ایک دھیلے کی زمین لی تھی اب وہ کروڑوں کی زمین کا بزنس کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ الیکشن کے ارد گرد اگر یہ معاملہ طے ہوا تو یہ نہ ہو کہ سونامی ٹریز کا جو منصوبہ ہے جس کے اندر بہت بڑے سائنٹیفک اور شواہد کے جھول ہیں, جس کے اندر وسائل کے استعمال اور اس کے زیاں والے معاملات اور مسائل موجود ہیں, اس کو انڈورس کر دیا جائے, اور آخر میں آ کے یہ تمام لوگ جو اس وقت آپ کو بیک فٹ پہ نظر آتے ہیں وہ اخباریں یہی ہیڈ لائنز کوٹ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہے ہوں دیکھا جی کورٹ نے انڈورس کیا ہے
کہ سونامی جو ہے یقیناً پاکستان میں آئی ہے اور دنیا کا سب سے بہترین منصوبہ ہے۔